وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ، ایک تو اولي الامر کے لیے عالم ہونا شرط ہے، اور عالم بھی عام ہر شخص کہتا ہے، وہ ٹیلی ویژن پر جب اخباروں میں آتا ہے وہ زندگی جو بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، نہ اس کی شکل انسانوں کی نہ داڑھی انسانوں کی، کوئی ایک چیز دوست میں ایمان کی نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ اسلامی صفحے پر ڈرائیور ہے، جنگ اخبار میں اس کو اعتماد کیا، اور جنگ اخبار کے لیے خوب مرنے کا مقام، شرم کا مقام۔ اسلامی صفحہ تو مولانا مفتی جمیل خان نے شروع کیا اکابر علماء دیوبند کی نگرانی میں، یہ تم نے اس کی جگہ کیا تجویز کیا، قوم پر رسوا کرنے کے۔ عالم کی ضرورت نہیں ہے، صرف عالم میں بہت سارے پائے جاتے ہیں، ہر جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت بڑا عالم تھا، اس کے سامنے ایک احمق اور حمار رہتا تھا، بڑے بڑے بے روزہ انسان، وہ ہر جگہ اس عالم دین کا مقابلہ کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا میں اس سے بڑا عالم۔ کسی نے کہا کہنے لگا مولانا جب کہے میں اس سے مناظرہ کروں گا، مولانا غریب بھی تنگ آ گیا تو نے کہا چلو ایک دن بات چیت کرتے، ایک جگہ مقرر ہو گئی بات چیت کی۔ اب اس نے کیا دیکھا کہ ایک مکان کا دروازہ اکھڑا ہے اور بڑے بڑے دروازے تھے نا پلے، ان کو کپڑا چڑھایا اور اونٹ پر لٹوایا اور کہنے لگا کہ یہ تو ہو گئی یہ کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب مولانا کے پاس کبھی بھی نہیں ہے، یہ دروازے کے برابر۔ اب وہاں جاتے جاتے راستے میں درخت کے اندر پتھر مارا تو پتھر جو درخت میں لگ گیا اس سے بڑھ گیا شن شن، اور نیچے پھیر کری تو اس کو پتھر لگاتے پہ اس نے کہا مولانا سے پوچھیں گے کہ شر شر دب بیں کیا مطلب ہے؟ یہ تو بخاری شریف میں یا فتاوی شام میں یا مبسوط میں ہی ملے گا۔ وہاں سے کھول دیا تو سے کہا یہ میری کتاب ہے، دیکھو یہ بعد میں کھلے گی، پہلے مجھے آپ سے ایک جنگ سوال کرنا، اور وہ یہ کہ شر شر دب میں اس کا کیا نام؟ لوگ تو خوش ہوتے، لوگ خوش ہو گئے، واہ کیا زبردست محمد ہے، کیا ہے مولانا صاحب غریب خاموش ہوگا۔ اور کہتا جب آپ میرا جنرل سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو علم و کتاب اس بعد میں کھولے گے۔ واپس اونٹ روانہ ہو گیا اور جاوید صاحب جیت گئے۔ اس زمانے کے اخبارات اور ان کے ایڈوائزر وہی شر شر دب بے سے پیدا ہوئے۔ وہ علماء جن کے علوم استنباط کے درجے میں ہے وہ مجتہدین اور فقہاء، اللہ کے فضل و احسان سے امت کی شہادت سے اس کا پہلا مقام امام ابو حنیفہ کا ہے اور ان کے شاگردوں کا، اور ان کا مصداق مالک شافعی احمد رحمہ اللہ، یہ فقہاء مجتہد ہے۔ استنباط مانا استخراج، جن کو مسائل سمجھنے میں سہولت ہو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ عام علماء کرام تو عوامی طرز کے لوگ ہیں۔ عبدالوہاب شعرانی نے المیزان میں اور امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں کہا ہے ہمارے زمانے کے علماء من قبیل العوام ہے، لا بد لهم من تقلید السلف، ضروری ہے کہ بزرگوں کی روشنی میں چلے، ان کا دامن پکڑ کے چلے، یہ خود کوئی مسئلہ صحیح نہیں نکال سکتے۔ اب دیکھو اگر صلاحیت اور استعداد نہ ہو اور وہ اجتہاد کرے تو سر سید احمد خان سے غلطی ہو گئی، نیاز فتح پوری نے حدیث کا انکار کر لیا اور غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، غلام احمد پرویز نے احادیث کا انکار شروع کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل نہیں تھے اور اجتہاد کرنے بیٹھ گئے، تو بجائے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اپنا ایمان ڈبو گا۔ یہ عوام میں مشہور ہے کہ جب علم پورا نہ ہو تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور اس لیے کہ وہ ہاتھ بڑا ڈالتا ہے، نفس ایمان کی حفاظت کے لیے